کہ تباہ برباد ہو جائیں گے. اچھا، اس میں ایک آخری سوال اس سے پہلے کہ میں اگلے ٹاپک پہ موو کروں. کیا وجہ ہے کہ سندھ میں جو آپ کی بات سے سمجھ پایا ہوں یہ کہ معاملہ نیشنلزم ریسورسز کا ہے. ظاہری بات ہے ریسورسز اب اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی ایک زمانے میں ہوتی تھی. ظاہری بات ہے جتنی کم ہوتی جائیں گی اتنی اس پہ فائٹ بڑھتی رہے گی. مگر کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں یہ ایشو فیس نہیں ہوا؟ بھلے کہ ٹھیک ہے زبان ضروری نہیں ہے کہ پنجاب میں جو مہاجر رچے بسے وہ سارے کے سارے ہریانے کے یا چندی گڑھ کے یا پنجاب کے تھے. اس میں کئی ایسے مہاجر بھی ہیں جو یو پی سے بھی گئے. مگر کیا وجہ ہے کہ پنجاب کے اندر ان کو امبریس زیادہ کیا گیا اور سندھ میں ان کو امبریس نہیں کیا گیا؟ کیونکہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک وجہ بنی مہاجر نیشنلزم کی کھڑے ہونے کی 68 میں یا 64 میں. تو کیا ویو ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ کیا وجہ ہے ایسی کہ سندھ میں ایسا کیوں ہے کہ وہ انہوں نے اس چیز کی بنیاد خود ڈال دی؟ دیکھو دانش، اس کی جو مہاجر نیشنلزم جو ہے اٹ از اے ریسپانس ٹو سندھی اسپیکنگ ریسزم، ناٹ نیشنلزم. اور بات 65 میں نہیں شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، بات شروع ہوئی ہے 1948 میں، ٹھیک ہے. اور جو سندھی ریسزم جو ہے اس کی بنیادیں پڑی ہوئی ہیں تالپوروں کے زمانے سے. جب تالپوروں کی حکومت ختم کی گئی ہے انگریز نے، اور تالپوروں کی بجائے جب جو ہندو بنیا تھا، ٹھیک ہے، وہ آگے بڑھا ہے، تو سندھ کا جو وڈیرا تھا وہ اس سندھ پہ حکومت چاہتا تھا. مسئلہ ریسورسز کا نہیں ہے، مسئلہ ہے بدماشی کا، مسئلہ ہے قبضے کا، مسئلہ ہے استحصال کرنے کا. پہلے سندھ کا وڈیرا ہندو کا استحصال کرتا تھا، خود ہڈ حرامی کرتا تھا، اور ہندو جو تھا بنیا وہ کام کرتا تھا. اسی لیے کراچی جو تھا اس میں واس میجورٹی، حیدرآباد جتنے شہر تھے 22 شہر تھے، میجورٹی ہندو سندھی بولنے والوں کی تھی، جن کے پاس تالپور کے زمانے میں اختیار نہیں تھا. انگریز نے اختیار دے دیا ٹیلنٹ کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، وہ آگے بڑھ گیا. تو اس نے 1920 میں پہلی بار، 1906 میں نہیں، 1857 میں نہیں، سندھی وڈیرے نے پاکستان کی جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی اس میں پہلی بار جو حصہ ڈالا ہے مکاری اور چالاکی سے ڈالا ہے. جب سندھ صوبے کی بات کی ہے اور آل انڈیا مسلم لیگ نے الہ آباد کے اجلاس میں سن مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا 29 یا 30 میں قرارداد پاس کی ہے، تب یہ تھوڑا بہت آیا ہے پاکستانی نیشنلزم پر. اور اگر آپ مجھے کرپس مشن ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے تاریخ وغیرہ، جی ایم سید کا قائد اعظم سے جو اختلاف ہوا تھا اس کی بنیاد یہ تھی کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ سندھ جو ہے وہ اسٹیٹ بنے. سو پاکستان بنانے کے لیے نہیں آیا تھا سندھی ریسسٹ جو تھا، جو وڈیرا تھا وہ مسلم لیگ میں آیا تھا اسلام کے نام پر، مسلمان کے نام پر، سندھ کو اسٹیٹ بنانے کے لیے. جیسے ہی جو جون 47 میں جب اعلان جس پاکستان کا ہوا ہے وہ 1940 کے جلسے کی تحریک کی بنیاد پہ نہیں ہوا، وہ قراردادیں جو انہوں نے پاس کی تھی 43 میں سندھ اسمبلی میں اس کی بنیاد پر نہیں ہوا. وہ ہوا ہے 1935 کا جو آئین تھا انڈیا کا، اس میں امینڈمنٹ کی بنیاد پہ ہوا ہے، جو انڈیپینڈنس کے نام پر ملکہ برطانیہ نے سائن کیا 47 میں، جون میں شاید. تاریخیں میری ادھر ادھر ہو سکتی ہیں جو میں بہت عرصے سے اس پہ نظر نہیں رکھی ہوئی ہے. کوئی مسئلہ نہیں تو ہے کہنے کا مطلب یہ ہے جس میں پنجاب کو کاٹا گیا، بنگال کو کاٹا گیا، اور سندھ کو اسٹیٹ نہیں بنایا گیا جو وہ 4 اسٹیٹ چاہتے تھے الگ الگ، بلکہ ایک پاکستان بنا دیا گیا، فیڈرل یونین بنا دی گئی. اس پہ سندھ کا وڈیرا تپ گیا اور اس نے پھر سندھی نیشنلزم کا آغاز کیا. اصل میں یہ سندھی جو ریسزم ہے وہ اس بنیاد پر. اچھا پھر مہاجروں کے ساتھ کیا ہوا 65 میں؟ نہیں، جیسے ہی مہاجر آنا شروع ہوا ہے، دیکھو یاد رکھو جب بہار میں ہنگامے ہوئے جی ایم سید نے بہاری مسلمان کو باقاعدہ دعوت دے کر کراچی بلایا ہے، سندھ بلایا، کراچی سندھ کا حصہ تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس نے تقریر میں جو کراچی میں اجلاس ہوا ہے اس کی تقریر اور اس کی 2 علیحدہ بھی تقریریں جس میں وہ دعوت دے رہا ہے انڈیا کے مسلمانوں کو، جی آپ سندھ آئیں، بزنس، کیونکہ بزنس بھی وہیں تھا، بیوروکریسی بھی وہیں تھی، یہاں تو سارا ہندو سندھی قابض تھا نا، تو ان کو دعوت دی تھی کہ آپ آئیے تاکہ ہندو سندھی سے مقابلہ ہو.
مگر جیسے ہی یہ بیوروکریٹ، یہ بزنس مین پاکستان بننے کے بعد آیا ہے، یہی جی ایم سید جو ہے یہ سانپ کی طریقے سے اس نے زہر پھیلانا شروع کیا ہے. مسئلہ یہ تھا کہ سندھو دیش نہیں بنا تھا جو بنانا چاہتے ٹھیک ہے، تھے. ٹھیک ہے. اچھا اب دوسرے مدعے پہ آتے ہیں. اچھا ندیم بھائی دیکھیں، متروکہ سندھ کا ایک ٹاپک اتنا اہم ٹاپک ہے کہ ہم ظاہری بات ہے کہ ہم کوشش کریں گے دریا کو کوزے میں بند کرنے کی، سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی. مجھے پتا ہے آپ کے پاس میں بہت زیادہ مواد ہوگا، مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب اللہ کرے ہمیں موقع ملے کہ ہم اسے مزید ایسے انشاءاللہ. پوڈ کاسٹ کر سکیں. مگر کوشش یہ کریں گے، آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ میں کوئی سوال پوچھوں گا اور آپ نے اس صورت میں اس کو کوزے میں بند کرنا ہے بتانے کے لیے کہ متروکہ سندھ کا کیس کیا ہے، کیونکہ میں خود ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ جز ہے مہاجروں کی تاریخ کے اندر. سب سے پہلے ندیم بھائی، متروکہ سندھ ہے کیا؟ اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں ہمارے ایسے دیکھو لسنرز کے لیے سمپل اردو میں، تاکہ وہ سمجھ سکیں اور ہم اس کو آگے ڈیبیٹ میں لا سکیں. اچھا، مجھے بالکل روک دینا اگر میں طوالت میں جاؤں، ٹھیک ہے؟ انتظار مت کرنا چونکہ آپ تم خود سن بھی، رہے کیونکہ ٹائم ہمیں 45 ہو. منٹس ہے بالکل تو بالکل تو آپ بالکل خود بھی تھوڑا خیال کریں. بالکل. دیکھو متروکہ لفظ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، یہ اردو کا لفظ ہے، ترک سے نکلا ہے. ترک کی انگریزی ہے ابینڈن کر دینا، ٹھیک ہے، چھوڑ دینا، ٹھیک ہے. تو وہ چھوڑی ہوئی چیز جو ہے اس کو متروکہ کہتے ہیں. اچھا، سندھ یعنی سندھ کی چھوڑی ہوئی زمین، دکان، پلاٹ، انڈسٹری، بینک، ہر وہ چیز جو ہندو سندھی بولنے والے نے صوبہ سندھ میں چھوڑی، وہ متروکہ سندھ، ٹھیک ہے. اچھا، اس کی اہمیت کیا ہے؟ جو سوال تمہارا ہے وہ یہ تو پہلے ڈیفائن ہو گیا کہ متروکہ سندھ کیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ طے کرنا ہے ہم سب کو، ہمارے نوجوانوں کو، خاص طور پہ وہ شعرا اور جو مقرر جو کہتے ہیں کہ ہم پاندان چھوڑا ہے، اگلدان چھوڑا ہے، دیوڑی چھوڑا ہے. چھوڑ ہم بھی آئے، ترک کر کے آ گئے. متروکہ پاندان، متروکہ اگلدان، متروکہ زمین، متروکہ باغ انڈیا میں، چاہے وہ الہ آباد میں ہو، امروہہ میں ہو، لکھنؤ میں ہو، دلی میں ہو. مگر سوال یہ پیدا ہو تو وہ آگے کی کہانی کو بھول جاتا ہے، وہ وہیں پہ رک جاتا ہے، ساری شاعری اس پہ کر دیتا ہے اور اسی پہ تقریریں کرتا رہتا ہے. ارے بھائی آگے سلام ہے لیاقت علی خان کو، بانی متروکہ سندھ، جنہوں نے ایک نہیں کئی مذاکرات ہوئے اگست 1947 سے شروع ہوئے. بیک ڈیٹ مارچ 1947 ڈیسائیڈ کی گئی تھی کہ مارچ 47 میں جس نے بھی زمین چھوڑی ہے، چاہے انڈیا میں چھوڑی ہو یا پاکستان جو بن گیا بعد میں بنا ہے نا، لیکن بیک ڈیٹ میں اس کا فیصلہ جو ہے وہ ان اصولوں کے تحت ہوگا جن کو بنانے کا سلسلہ اگست 1947 میں ہوا اور اختتام ہوا ہے 1950 مئی 8 میں، جب نہرو نے اور لیاقت علی خان نے دستخط کیے. یعنی تبادلہ زمین. اب تبادلہ آبادی کی تو ہم سب بات کرتے ہیں، جو ہمارے لاکھوں شہید ہو گئے، عزتیں لٹ گئی، ہم آ گئے. مگر یہاں پر آ کر ہر پاپولسٹ لیڈر رک جاتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا تبادلہ آبادی کے بعد ایک تبادلہ زمین بھی ہوا ہے. بھئی ہمارے اب یہ طے ہمارے سامعین کو کرنا ہے، چاہے وہ کسی علاقے کے آئے ہوئے ان کے بزرگ، کیا اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ آپ کے نانا، دادا، نانی، دادی، چاچا، ماموں جو بھی ہیں، کیا سڑکوں پہ سوتے تھے؟ کیا بھکاری تھے؟ برا نہ مانیے گا. کیا ان کے پاس زمین نہیں تھی؟ سندھ کا ایک ہاری جس نے 300 سال سے نسل در نسل اس کے پاس زمین کا ایک انچ نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں دھرتی ماں کا بیٹا ہوں. تو ہماری دھرتی کا تبادلہ ہوا ہے. ہندو نے جو زمین چھوڑی ہے وہ ہماری زمین ہے، وہ ہماری زمین پہ گیا ہے. تو یہ ہے متروکہ سندھ، ہمیں احساس مگر پیدا ندیم بھائی کرنا. اس میں سندھی بھائیوں کا آرگومنٹ یہ آتا ہے کہ دیکھیں جن دو لوگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا تبادلہ زمین کا، اس میں کوئی سندھی نہیں تھا، ایک بات. اور دوسرا یہ تھا کہ کیا نام ہے آپ کا جو ہے یہ فیصلہ لیاقت علی خان نے کیا جو کہ مہاجر تھے، اس پہ ہم سے کوئی کنسلٹیشن نہیں کی، کیونکہ سندھیوں کو یہ ایک آرگومنٹ آتا ہے. اور دوسری بات یہ آتی ہے کہ یہ ہم کس طرح اسٹیبلش کرتے ہیں کہ ہم مجھے پتا ہے اس کا جواب کو پتہ ہے، مگر میں چاہوں گا آپ سے روشنی ڈالیں کہ ہم کس طرح اس چیز کو اسٹیبلش کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں نا یہ سندھ ہماری دھرتی ماں ہے. تو وہ دیکھیے دھرتی ماں تو ہے، مگر کیا اس زمین کی اونرشپ بھی ان کی تھی؟ کیونکہ یہ آرگومنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس معاہدے کے تحت یا کس رائٹ کے تحت خان لیاقت علی خان نے اس زمین کا سودا اس زمین کا فیصلہ کیا
نہرو کے ساتھ بیٹھ کے. ایک کتاب ہے ایوب خان کی, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم متروکہ سندھ کی بات کرنا شروع یا متروکہ املاک کی بات کرنا شروع کر دیں تو خالی خان لیاقت علی خان کا کلیم اتنا بڑا ہوگا کہ پورا پاکستان چھوٹا پڑ جائے گا. تو اس پہ آپ بتائیں, یہ جو کلیم ہے, جو اکثر سندھی کہتے ہیں کہ ہو واز خان لیاقت علی خان ٹو ڈو دس معاہدہ ان دس فرسٹ پلیس, اس کے بارے میں, اور کیا یہ زمین ان کی تھی کہ معاہدہ ہم نہیں کر سکتے تھے, اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. دیکھو, خان لیاقت علی خان کون تھے؟ وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے, ٹھیک ہے. اچھا, خان لیاقت علی خان نے تو سسٹم ڈیوائز کیا ہے. اصل فیصلہ تو محمد علی جناح کر چکے تھے, اور محمد علی جناح سے پہلے 1943 میں جی ایم سید کر چکے تھے. ہم جی ایم سید سے شروع کریں گے, ٹھیک ہے. جی ایم سید نے 1943 میں سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کی تھی. میں نے 10 دفعہ لوگوں سے کہا, وہ انٹرنیٹ میں موجود ہے, پڑھ لیجیے جا کے. جی ایم سید سے بہتر قومیت کو کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا سب کانٹیننٹ میں. انہوں نے جس طریقے سے مسلمان, اسلام ایک مذہب ہے, انہوں نے مسلمان کو قومیت ثابت کیا ہے اپنے آرگومنٹ سے. اور انہوں نے جو پاکستان مانگا ہے 1943 میں, وہ ان 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے پاکستان مانگا ہے جو اس وقت تھے. یعنی بنگلہ دیش, پاکستان, انڈیا کے مل کے جتنے مسلمان ہیں آج, اس زمانے میں وہ 10 کروڑ تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ایم سید جن 10 کروڑ کی پاکستان بنانے کی بات کر رہے تھے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے 3 کروڑ اس پاکستان میں, 3 کروڑ اس پاکستان میں, باقی 4 کروڑ تو انڈیا میں, ان کی تو 1 کروڑ سے زیادہ کی اولادیں یہاں ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ان کا استحصال کیوں کیا تم نے. اصول تو یہ کہتا ہے کہ جی ایم سید تقریر کے مطابق 100% جو بی جے پی کہتی ہے, جو آر ایس ایس کہتی ہے کہ تم پاکستان جاؤ, کیونکہ جی ایم سید نے 10 کروڑ یعنی سارے مسلمانوں کا پاکستان بنانے کا قرارداد پیش کی تھی. پہلی بات تو یہ ہو گئی. اچھا, جب آپ نے سارے مسلمانوں کی بات کی تو ظاہری بات ہے جب وہ اپنی زمین چھوڑ کر آ رہے ہیں حالات خراب ہونے کی وجہ سے, ان کی زمین پر یہاں کا گیا ہندو, جو سندھ کا, پنجاب کا, ہر جگہ کا ہے نا, کے پی کے کا اور بلوچستان کا, تو وہاں جا کے وہ ڈائیورج ہو گیا, چونکہ ہم مائنورٹی تھے وہاں پر. اور جب ہم وہاں سے یہاں آئے تو ہم کنورج ہو گئے. کراچی جو 22 شہر تھے, پہلے آپ نے 22 شہر میں سے 20 شہروں سے مہاجروں کو نکال باہر کیا 70 سے پہلے. اب کراچی حیدرآباد رہ گیا, ٹھیک ہے. اب یہ سندھی بولنے والوں سے سوال کیا جانا چاہیے کہ تم بتاؤ کہ جو ہندو نے زمین چھوڑی ہے, تمہارا حق اس پہ کس بنیاد پر ہے؟ اسلامی طور پر بتا دو, کیا کہتے ہیں, قانونی طور پر بتا دو. لیاقت علی خان نے تو صرف محمد علی جناح نے, ہوا کیا تھا 46 میں ان کو نظر آتا کہ پاکستان بن جائے گا, تو سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کی تھی اور منظور کرائی تھی کہ جو ہماری زمینیں ہیں, ٹھیک ہے, جو گروی رکھی ہوئی تھی ہندو کے پاس, وہ بغیر پیمنٹ کے ان کو واپس مل جائیں, ٹھیک ہے. مطلب اپنی زمین گروی رکھوائی, عیاشی کی اس پہ, اور اس کے بعد جو ہے اس کو کہہ رہے ہیں میں مفت مل جائے. قائد اعظم نے 46 میں اس کو رکوا دیا تھا, اور جیسے ہی پاکستان بنا ہے تو اس کو کنڈیم قرار دیا تھا, اور قائد اعظم نے کہا تھا ان زمینوں پر حق صرف مہاجر کا ہے. تو پھر لیاقت علی خان نہیں, قائد اعظم کو, میں تو یہ کہتا ہوں سندھی صحیح کہتا ہے کہ قائد اعظم تو سندھی تھے, کراچی میں پیدا ہوئے یا جھرک میں جہاں بھی پیدا ہوئے. ایک سندھی لیڈر جو قائد اعظم ہے, جب اس نے کہہ دیا جو آپ کا قائد تھا, اعظم ترین قائد, جس کو آپ نے مانا, تو پھر اب لیاقت علی خان